انسان بعض اوقات اپنی رائے اور خواہش کو سب سے زیادہ درست سمجھنے لگتا ہے، لیکن اصل حقیقت یہ ہے کہ وہ اپنے مفاد اور اپنے نتائج کو پوری طرح جان ہی نہیں سکتا۔ ایسے میں اگر وہ اپنی رائے کو سب پر غالب دیکھنا چاہے تو یہ صرف نقصان کا باعث بنتا ہے۔ اسلام نے اس مسئلے کا بہترین حل یہ دیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو اصل رہنمائی قرار دیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی وحی اور حکمت کے ذریعے وہ جانتے تھے جو عام لوگ نہیں جان سکتے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، خوب جان رکھو کہ تمہارے درمیان اللہ کا رسول موجود ہے، اگر وہ بہت سے معاملات میں تمہاری بات مان لیا کرے تو تم خود ہوئی مشکلات میں مبتلا ہو جاؤ، مگر اللہ نے تم کو ایمان کی محبت دی اور اس کو تمہارے لیے دل پسند بنا دیا اور کفر و فسق اور نافرمانی سے تم کو متنفر کر دیا۔ الحجرات 7۔ ناظرین، یہ آیت اس موقع پر نازل ہوئی جب ایک حساس معاملے میں کچھ لوگوں نے اپنی رائے پر اصرار کیا۔ سیاق و سباق سے معلوم ہوتا ہے کہ بنی المستلق کے بارے میں ولید بن عقبہ ایک خبر لے کر آئے تھے، جس پر فوری اقدام کے حق میں کچھ لوگ کھڑے ہو گئے۔ وہ چاہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی رائے پر عمل کریں اور فوراً چڑھائی کر دی جائے۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے تنبیہ فرمائی کہ یاد رکھو تمہارے درمیان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، وہ تمہارے حال، تمہارے مستقبل اور تمہارے حقیقی فائدے کو تم سے بہتر جانتے ہیں۔ یہ آیت ایک بڑے اصول کو واضح کرتی ہے کہ دین کے اہم معاملات میں اپنی خواہش یا رائے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی پر مقدم کرنا سخت غلطی ہے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر معاملے میں لوگوں کی بات مان لیتے تو بہت سی غلطیاں ہوتیں اور ان کے نتائج انہی لوگوں کو بھگتنا پڑتے۔ یہاں یہ سبق دیا گیا ہے کہ اصل فیصلہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رائے سے نہیں بلکہ اللہ کے حکم اور وحی کے مطابق فیصلے فرماتے تھے۔ لہٰذا کسی بھی معاملے میں خواہش اور اصرار کی بنیاد پر رائے مسلط کرنا صرف خود کو مشکلات میں ڈالنے کے مترادف ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان پر اپنی ایک عظیم نعمت بھی بیان کی کہ اس نے ان کے دلوں کو ایمان کی محبت سے بھر دیا، ایمان کو ان کے لیے محبوب اور دل پسند بنا دیا، جبکہ کفر، فسق اور نافرمانی کو ان کے دلوں میں ناپسندیدہ کر دیا۔ یہ دراصل ایمان کی علامت ہے کہ دل خود بخود بھلائی کی طرف کھنچے اور بڑائی سے گھن کھائے۔ یہی کیفیت اہل ایمان کو ممتاز کرتی ہے۔ ناظرین، اس آیت کا بڑا پیغام یہ ہے کہ ہمیں اپنی رائے اور خواہش کو کبھی بھی قرآن اور سنت کی اصل رہنمائی پر مقدم نہیں کرنا چاہیے۔ دین کی اصل رہنمائی وہی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں ملی ہے۔ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم دل سے ایمان کو محبوب بنائیں، نیکی کو اپنانے میں خوشی محسوس کریں اور برائی سے فطری نفرت رکھیں۔ یہی کیفیت انسان کو دین پر مضبوطی کے ساتھ قائم رکھتی ہے اور اسی سے زندگی میں سکون اور کامیابی نصیب ہوتی ہے۔ اے اللہ، ہمیں اپنی رائے اور خواہش کے بجائے ہمیں ہمیشہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور رہنمائی پر چلنے والا بنا، ہمارے دلوں کو ایمان کی محبت سے بھر دے اور کفر و نافرمانی سے ہمیشہ دور رکھ۔ آمین یا رب العالمین۔